مصعب بن زبیر بن عوام زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جس نے 67 ہجری میں اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کے حکم پر کوفے پر حملہ کیا۔ اس وقت امیر مختار ثقفی کوفے کا حاکم تھا، جس نے 66 ہجری میں ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے کوفے میں قیام کیا۔ قیام کی کامیابی کے بعد مختار ثقفی نے فقط 18 مہینے تک حکومت کی، اور ان 18 مہینوں میں امیر مختار ثقفی کے ہاتھوں بڑے بڑے قاتلان امام حسین علیہ السلام واصل جہنم ہوئے۔ اور جب مصعب بن زبیر نے کوفے پر حملہ کیا تو اس وقت ابراہیم بن مالک اشتر کوفے میں موجود نہیں تھا۔ مصعب بن زبیر اور مختار ثقفی کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور کوفے والوں کی بے وفائی کی وجہ سے مختار ثقفی 14 رمضان 67 ہجری کو مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کی شہادت کے بعد مصعب بن زبیر نے مختار ثقفی کے باقی سپاہیوں کو، جن کو پہلے مصعب بن زبیر نے امان دیا تھا، ان کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور جب ابراہیم بن مالک اشتر کوفے میں واپس آیا تو ابراہیم بن مالک اشتر کو مختار ثقفی کی شہادت کی خبر ملی۔ پھر ابراہیم بن مالک اشتر اپنی اور اپنے سپاہیوں کی جان کی حفاظت کے لیے یہ مصلحت سمجھتے ہوئے مصعب بن زبیر کی بیعت کی۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر نے موصل کی حکومت کو ابراہیم بن مالک اشتر کے حوالے کیا، اور خود مصعب بن زبیر نے کوفے کی حکومت کو سنبھالا۔ تقریباً مصعب بن زبیر نے 5 سال تک کوفے کی حکومت کو سنبھالا، اور جب 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان اور مصعب بن زبیر کے درمیان سکن نامی مقام پر جنگ ہوئی تو اسی جنگ میں مصعب بن زبیر کو شکست ہوئی، اور تاریخ کے مطابق اسی جنگ میں عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں مصعب بن زبیر قتل ہوا۔ اسی جنگ میں مصعب بن زبیر کا ایک بیٹا جس کا نام عیسیٰ تھا، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ قتل ہوا۔